السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ قصص النبیین ثالث کا 7واں سبق ہے۔ عنوان ہے الخروج۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخروج بمعنی نکلنا۔ یہ الخروج مصدر ہے فعل خرج کا، خرج یخرج خرجا و خروجا بمعنی نکلنا۔ وضاقت علی بنی اسرائیل، ضاق یضیق ضیقا کے معنی تنگ ہونا۔ ارض مصر، یہ ارض مصر ضاقت کی، ضاقت جو فعل ہے ان کا فاعل ہے۔ مصر کی سرزمین تنگ ہو گئی، کس پر؟ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ وہی واسعۃ، جبکہ وہ کشادہ تھی، یعنی مصر کی سرزمین اپنے کشادہ ہونے کے باوجود بنی اسرائیل پر تنگ ہو گئی۔ یہ پوری جملہ ہے، یہ حال بنے گا۔ درا حالانکہ وہ زمین کشادہ تھی۔ وما یصنعون بخصب مصر وخیراتها، وما یصنعون، اور وہ لوگ کیا کرتے؟ خصبن کے معنی سرسبز و شادابی۔ وہ لوگ کیا کرتے مصر کی سرسبز و شادابی، وخیراتها، اور اس کی پیداوار سے۔ وہم فی سجن، جبکہ وہ لوگ قید خانے میں تھے۔ یہ بھی جملہ حالیہ ہے، کیونکہ جملہ اگر اس میں یہ تو اس کے حال ہونے کی شرط یہ کہ ایک واو ہو یا ایک ضمیر ہو، تو یہاں پر واو بھی ہے، ضمیر بھی ہے۔ یذوقون کل یوم صنوفا من العذاب والہوان، صنف جمع صنوف کے معنی قسم قسم۔ اور وہ لوگ ہر دن طرح طرح قسم قسم کے عذاب اور ذلت کا سامنا کرتے تھے۔ یذوق ان کے لفظی معنی تو ہے چکھنا، لیکن ہم یہاں ترجمہ جو کریں گے وہ یہ ترجمہ ہوگا، وہ لوگ ہر دن طرح طرح کے عذاب اور ذلت کا سامنا کرتے تھے، یا قسم قسم کے عذاب اور ذلت سے دوچار ہوتے تھے۔ الی متی یصبرون، الی متی، کب تک؟ وہ لوگ کب تک صبر کرتے؟ الیسوا بنی آدم، الیسوا میں ہم ضمیر الیس کا جو وہ اسم ہے، اور بنی آدم یہ لیس کی خبر ہے۔ الیسوا بنی آدم، کیا وہ لوگ بنی آدم نہیں تھے؟ یشعرون بالاذى والالم، اذى تکلیف، الم جمع الم، اس کے معنی بھی تکلیف، درد، غم و اندوہ۔ کیا وہ لوگ بنی آدم نہیں تھے جو کہ تکلیف اور درد کو محسوس کرتے ہیں؟ یعنی اگر آدم کی اولاد ہے تو ان کو بھی تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ان یسری بنی اسرائیل، اسرا یسری، اسران کے معنی رات و رات لے جانا۔ ان یسری ببنی اسرائیل، کیوں بنی اسرائیل کو لے کر جائے، لیلا، رات و رات، وَيَخْرُجُ بِهِم مِّن مِّصْرَ، اور ان کو مصر سے باہر نکالے۔ وَيَخْرُجُ بِهِم مِّن مِّصْرَ، بِهِم کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف، ہم کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ وَيَخْرُجُ بِهِم، اور وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکالے۔ وَأَحَسَّ بِذَلِكَ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ، احس یحس، احساساً کے بڑا احساس کرنا، اندازہ ہونا، پتہ چلنا۔ اور فرعون کی پولیس کو بذالک، یعنی ان باتوں کا پتہ چل گیا۔ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ، جبکہ ان کی کوے جیسی آنکھیں تھیں۔ وَشَامَّةُ النَّمْلِ، اور چونٹی کے جیسی سونگھنے کی حس تھی۔ وَأَخْبَرُوا بِذَلِكَ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے اس کے بارے میں فرعون کو بتایا، یعنی فرعون کو اس بات کی انہوں نے خبر دی۔ سار موسیٰ ببنی اسرائیل فی اللیل، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات میں لے کر کے چلے،
نحو الارض المقدسۃ، کہا مقدس سرزمین کی طرف، نحو کا ترجمہ کی طرف کریں گے. وہم اثنا عشر سبطن، سبطن جمع اسبات نواسے، اور لیکن یہاں جو ہم ترجمہ کریں گے جماعت کے معنی پر، لیکن ہم ان کا ترجمہ جو کریں گے سبطن کے معنی یہاں قبیلہ اور جماعت کے کریں گے. ٹھیک ہے. وہم اثنا عشر سبطن، اور وہ 12 قبیلے تھے یا وہ 12 جماعت میں تھے. کل سبط علیہ امیر، اور ہر جماعت کا، کل سبط ہر جماعت کا، علیہ امیر ان کا ایک امیر تھا. والطریق الی الشام، اور راستہ شام کا، تو طریق واضح معلوم، یعنی شام کا راستہ بالکل واضح معلوم راستہ تھا. والطریق الی الشام، شام کا راستہ طریق واضح معلوم، ایک واضح اور معلوم راستہ تھا. بر یصل بین البرین، بر خشکی، خشکی جو کہ دو خشکیوں کے درمیان پہنچتی ہے، پہنچتی تھی، ہم ترجمہ کر لیں گے وہ خشکی جو دو خشکیوں کے درمیان پہنچتی تھی. وقد جازہ موسیٰ مرتین، اور موسیٰ علیہ السلام اس راستے کو 2 مرتبہ پار کر چکے تھے. جازہ یجوز جوزن بمعنی پار کرنا. موسیٰ علیہ السلام اس کو پار کر چکے تھے کئی مرتبہ، مرتین 2 مرتبہ، تثنیہ کا صیغہ ہے. ولیکن موسیٰ اراد امرا و اراد اللہ امرا، ولیکن موسیٰ اراد، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک الگ معاملے کا ارادہ کیا یا الگ چیز کے بارے میں ارادہ کیا. واراد اللہ امرا، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز کے بارے میں ارادہ کیا. وکان ما اراد اللہ، اور ہوا وہی، وکان اور ہوا اور ہوئی وہی چیز، ما اراد اللہ، ما ارادہ اللہ، اللہ نے جس کا ارادہ کیا. یہ ما اسم موصولہ ہے، حاصل وہ صلہ ہے ان کی، کیونکہ اسم موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کے لوٹ، اور وہ ضمیر انہی کے تب لوٹ رہی ہے. اخطا موسیٰ الطریق، موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں خطا کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. وحیث اخطا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے جہاں غلطی کی، اصاب القدر، تو وہاں تقدیر نے ان کا ساتھ دیا. قدر کے معنی دیکھیں حالت کے بھی آتے ہیں، تعداد کے بھی آتے ہیں، تقدیر کے بھی آتے ہیں. ہم یہاں ترجمہ جو کریں گے تقدیر کر لیں گے. تقدیر نے ان کا ساتھ دیا، تقدیر وہاں آپ پہنچا، یعنی تقدیر نے ان کا ساتھ دیا. اصاب القدر، تقدیر نے ان کا ساتھ دیا، یعنی قسمت نے ان کا ساتھ دیا. ظن موسیٰ انہ یسیر ببنی اسرائیل الی جانب الشمالی، موسیٰ علیہ السلام یہ خیال کر رہے تھے کہ انہ یسیر ببنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے کدھر، شمال کی طرف، شمال کی جانب. فَإِذَا بِهِمْ فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ، جبکہ وہ ان کو لے کر چل رہے تھے. اب یہاں پر عطف کر لیں گے، بہم کا عطف کر لیں گے یسیر پر، اصل جملہ ہے فَإِذَا یسیر بِهِمْ، ٹھیک ہے، یہاں پر یسیر فی المحذوف ہے، یسیر. فَإِذَا یسیر بِهِمْ، جبکہ وہ ان کو لے کر چل رہے تھے، فی ظلام اللیل، رات کی تاریکی میں. کہاں لے کر چل رہے تھے، الی جانب الشرق، یعنی پورب کی طرف لے کر ان کو چل رہے تھے، مشرق کی طرف ان کو لے کر چل رہے تھے. وَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ، اور وہ ان کو لے کر چل رہے تھے امام، یہاں پہ ہم یسیر محذوف مانیں گے فعل کو، اور جبکہ ان کو لے کر چل رہے تھے کدھر، بحر احمر کے سامنے، یعنی وہ خیال کچھ کر رہے تھے اور وہ چل رہے تھے کسی اور سائڈ، یعنی اپوزٹ کر رہے تھے. تتلاطم امواجہ، تلاطم، یہ تلاطم، تلاطم کے معنی موجیں مارنا، سمندر میں پانی کا موجیں مارنا. جن کی موجیں، جن کی تلاطم ہم ترجمہ کر لیں گے جن کی موجیں افان پر تھی، یعنی دریا کی موجیں تلاطم خیز تھی. یا حافظ، اے حفاظت کرنے والے، یا ساتر، اے چھپانے والے، این نحن، ہم کہاں ہیں. کان الجواب اننا امام البحر، جواب تھا کہ ہم سمندر کے سامنے ہیں. والتفتوا الى الوراء، اور وہ لوگ
پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے، التفت یلتفت التفات کے معنی مڑنا، مائل ہونا، متوجہ ہونا، اور وہ لوگ پیچھے کی طرف وراؤن کی پیچھے کی طرف پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا بِغُبَارٍ سَاطِعٍ، ساطع کے معنی گہرا، ایک کوئی چمکتا ہوا، تو جب وہ پیچھے کی طرف پلٹے تو انہوں نے ایک چمکتا ہوا ایک غبار کو دیکھا، وَإِذَا بِجُنْدٍ عَظِيمٍ، اور ایک بڑی لشکر کو دیکھا، قد سد الافق، سدن کے معنی بند کرنا، بھرنا، جس نے افق کو بھر دیا ہے، بند کر دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے مفہوم کے چاروں طرف یعنی جدھر بھی نظر دوڑاتے تھے لشکر ہی لشکر نظر آتی تھی، فوج ہی فوج نظر آتی تھی۔ ہنالک ارتفعت الاصوات، یہاں آواز بلند ہو گئی، ہنالک یہاں، یبن عمران، عمران کے بیٹے، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، ماذا انکرت منا، انکر ینکر انکارن کے معنی تبدیلی پانا، تم نے ہمارے اندر کون سی چیز ایسی پائی یہاں تک کہ تم ہم کو قتل کرنے کا تدبیر کر لیے۔ ماذا انکرت، پھر سے دیکھیے، ماذا انکرت، تم نے ہمارے اندر کون سی ایسی چیز کی، کون سی ایسی تبدیلی پائی، حتی دبرت قتلنا، کہ تم ہمارے قتل کی تدبیر کرنے لگے، وجئت بنا الی شط البحر، اور تم ہم کو سمندر کے کنارے پر لے آ گئے، سمندر کے ساحل پر لے آئے، شط جمع شطوط ساحل کنارہ، لیقتلنا فرعون قتل الفیران، تاکہ فرعون چوہے کی طرح ہمیں قتل کر دے، حیث لا فرار ولا نجات، حیث جہاں لا فرار نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، ولا نجات اور نہ ہی نجات پانے کا کوئی ذریعہ ہے۔ لا نذکر الیک سوءا فلماذا هذا الانتقام، سوءا کا جو ہم معنی یہاں کر لیں گے برا، لا نذکر الیک، ہم نے تمہارے بارے میں کبھی برا گمان نہیں کیا، کبھی تمہارے بارے میں ہم نے برا خیال نہیں کیا، یعنی ہم نے کبھی بھی برائی کے ساتھ تمہارا نام نہیں لیا۔ فلماذا هذا الانتقام، تو پھر یہ انتقام کیسا ہے، یہ بدلہ کیسا ہے؟ الم یکفیک ما اصابنا، الم یکفیک، کفا یکفی کے معنی کافی ہونا، یکفی یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں فا کے کسرہ اصل میں تھا یکفی، لیکن جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے جانتے ہیں کہ آخر حرف علت کو حذف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخری والے حرف کو جزم دیتا ہے، تو لم شرطیہ ہونے کی وجہ سے پھر یہاں پر حرف علت گر گیا، تو اصل جملہ تھا یکفی، حرف علت کی وجہ سے اب یکفی ہو گیا کسرہ کے ساتھ۔ الم یکفیک، کیا تمہیں کافی نہیں ہوئی یہ چیز، ما اصابنا من الجہد والبلاء، ما اصابنا جو ہم کو پہنچی مصیبت اور پریشانیوں میں سے، یعنی جو مصیبت اور پریشانی ہمیں پہنچی کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوا، لاجلک تمہاری وجہ سے، حتی جئت بنا الی ہنا تم ہم کو یہاں لے کے آ گئے، لاجلک تمہاری وجہ سے، تم یعنی تم اپنی وجہ سے تم ہم کو یہاں لے آئے، ہا هو البحر امامنا، لیجئے یہ وہ ہمارے سامنے سمندر ہے، اردو بولتے نا، ہا ہوا تو لیجئے یہ وہ سمندر، تو یہ ہمارے سامنے وہ سمندر ہے، وہا هو العدو وراءنا، اور یہ لیجئے وہ دشمن ہمارے پیچھے ہے، ولیس لنا الا الموت، ہمارے لیے موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہنالک ظلمت الدنیا فی عیون بنی اسرائیل، یہاں دنیا تاریک ہو گئی، اظلم یظلم الاسلام پر تاریک ہونا، دنیا تاریک ہو گئی، فی عیون بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی آنکھوں میں، وزاغت الابصار، زاغ یزیغ زیغن کے معنی پتھرا جانا، اور آنکھیں پتھرا گئی، واستولی الیأس، اور استولا یستولی استیلاء کے معنی غالب ہونا، اور نا امیدی غالب آ گئی، ثم خفتت الاصوات، پھر آواز پست ہو گئی، خفت یخفت خفتن کے معنی پست ہونا، پھر آواز پست ہو گئی، ہنالک تزلزل کل احد، یہاں ہر شخص دہل گیا، ہل گیا، لرزہ بر اندام ہو گیا، تزلزل یتزلزل تزلزل کے معنی ہل جانا، دہل جانا،
وحق للجبال راسیات، راسیت جمع راسیات مضبوط، اور جبال پر پہاڑ، اور مضبوط پہاڑ کا بھی یہ حق تھا کہ وہ لرز جائے، وہ ہل جائے۔ ولیکن ایمان موسیٰ بربہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ایمان اپنے رب پر تھا، لم یتزلزل، وہ ڈگمگ نہیں ہوا، وہ ہلا نہیں۔ وسمع الناس صوتا، اور لوگوں نے ایک ایسی آواز سنی، فیہ جلال النبوت، جس آواز میں ہر کی ضمیر صوت کی طرف، جس آواز میں نبوت کا جلال تھا۔ وہ آواز کیا تھی؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، وہ مجھے قریب ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَن يَضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارے۔ فَضَرَبَ، تو اس نے لاٹھی کو مارا تو فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ، انفلق ينفلق، انفلاقاً کے معنی پھٹنا، تو سمندر پھٹ گیا، یعنی سمندر میں راستہ بن گیا۔ وَقَامَ الْمَاءُ عَلَى كُلِّ جَانِبٍ كَالْجَبَلِ، وقام الماء، اور پانی کھڑا ہو گیا، پانی ٹھہر گیا، پانی کھڑا ہو گیا، علی کل جانب، ہر جانب یعنی دونوں طرف، کالجبل، پہاڑ کی طرف۔ وَإِذَا اثْنَا عَشَرَ طَرِيقًا، اور اس میں 12 راستے تھے، لِأَثْنَىٰ عَشَرَ سِبْطًا، ہر جماعت اور ہر قبیلے کے لیے، لِأَثْنَىٰ عَشَرَ سِبْطًا، اور 12 لوگوں کے لیے، لِأَثْنَىٰ عَشَرَ، اور 12 جماعت تھے تو 12 جماعت کے لیے راستہ، اور لِكُلِّ سِبْطٍ، ہر جماعت کے لیے ایک راستہ۔ وَإِذَا اثْنَىٰ عَشَرَ طَرِيقًا، جبکہ 12 راستے بنے، جب وہ لاٹھی مارے تو اس میں سے 12 راستے بنے، لِأَثْنَىٰ عَشَرَ سِبْطًا، اور 12 قبیلے کے لیے، لِكُلِّ سِبْطٍ، اور ہر قبیلے ہر جماعت کے لیے، طریق، ایک راستہ تھا۔ وَسَارَ الْقَوْمُ، اور قوم چلی، آمنین، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، وَوَصَلُوا، اور وہ لوگ پہنچے، إِلَىٰ بَرِّ الْأَمْنِ، امن و سلامتی کی خشکی تک۔ وَسَارَ الْقَوْمُ آمِنِينَ، قوم امن و شانتی کے ساتھ چلی، وَوَصَلُوا، اور وہ لوگ پہنچے، یہاں ترجمہ کر لیں گے، اور وہ لوگ پہنچے، إِلَىٰ بَرِّ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ، امن و سلامتی کی سرزمین پر، ٹھیک ہے، خشکی نہیں سرزمین کر لیں گے، إِلَىٰ بَرِّ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ، امن و سلامتی کی سرزمین پر، ٹھیک ہے۔ پھر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے، غور کو فرعون۔ السلام علیکم۔